الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب، ہمارا جو درس کا ہے سلسلہ جو چل رہا ہے دعاؤں کا اور نمازوں کا، آج کون سے دن کی دعا پڑھنی ہے ہمیں؟ خوب، چوتھے دن کا جو ہے وہ ہمیں دعا اور جو اعمال ہیں آج کے شب کا جو 5ویں شب کا ہے وہ ہمیں پڑھنے ہیں۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا دعا، اس میں کیا بتایا گیا تھا؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث پڑھی تھی کہ تیسرے دن خدا بندے کو اپنے کیا عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے دعا پڑھی تھی، دعا کا ترجمہ پڑھا تھا کہ خدا بند عالم سے ایک بندہ اپنا کیا مانگتا ہے؟ ہوش مانگتا ہے، آگاہی مانگتا ہے، اور گمراہی سے بچنے کے جو راستے ہیں اس سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور پھر کیا، جس حصے مثلا جو چیزوں کی بھلائی جو خدا سے ہم تک پہنچتی ہے اس میں حصہ دار ہونا چاہتا ہے۔ خوب، یہ ساری چیزیں ہم نے کل کی دعا میں پڑھی تھی۔ خوب، کہہ رہے ہیں کہ چوتھے دن میں جب ایک بندہ داخل جاتا ہے تو اس کے لیے جو اجر و ثواب رکھا گیا ہے، جو چیزیں جو عطا پروردگار عالم کی طرف سے بندگان تک اپنے پہنچتی ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے دن جنت میں تمہیں 70,000 محل عطا کرے گا۔ خوب، یعنی تمہیں کیا کرے گا؟ 70,000 محل جو ہوتے ہیں وہ جنت الفردوس میں وہ عطا کرے گا، اور ہر محل میں جو ہے ایک 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور ہر حور کے لیے 1000 کنیزیں ہوں گی، اور ان میں سے ہر ایک اس دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ یعنی وہاں پر جو خداوند عالم چوتھے دن کا جو اجر و ثواب عطا کر رہا ہے اپنے بندگان کو، وہ یہ کہ جب انسان چوتھے دن میں داخل ہو جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، تو یہ خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ اسے کیا عطا کرتا ہے؟ 1000 محل عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بندے کو اس چوتھے دن کے عوض میں 1000 محل عطا کرے گا۔ ہر محل میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 50,000 تخت قرار دیے جائیں گے، ہر تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور حور بیٹھنے کے بعد یعنی وہ جو حوریں ہوں گی جو تخت پر بیٹھی ہوں گی، ان کے لیے بھی جو ہیں 1000 کنیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور 1000 کنیزیں یعنی ان میں سے ہر ایک یعنی ایک ایک کنیزوں کی جو ویلیو ہے، جو اہمیت ہے، جو ہم جو چیزیں اپنے آس پاس میں ہمارے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو شے ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کی ویلیو ہم جانتے ہیں، اس کی قدر و قیمت ہم جانتے ہیں۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری یعنی محل قرار دینا، پھر محل کے اندر 50,000 کا جو ہے گھروں کو قرار دینا، پھر ہر گھر میں جو ہے اتنے سارے تختوں کو جو ہے رکھنا، اور پھر تختوں پہ حوروں کو بٹھانا، پھر ہر حور کے جو ہے ایک 50,000 جو ہے 1000 کنیزیں ہوں گی ہر ایک حور کے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آخر میں جا کے وہ کنیزوں کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی چیزیں یعنی جو یہ دنیا ہے، یہ جو دنیا ہمارے لیے جو قدر و قیمت رکھتی ہے، یہ جو دنیا ہمارے لیے اس میں رہنے والی جتنی بھی رنگین چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، ہمارا رجحان اس کی طرف بڑھتا ہے، کیوں؟ یعنی ہم انہی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں جس کی ہمیں قدر پتہ ہوتی ہے، یعنی جس کی ویلیو ہمیں معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں کون سی چیزیں کتنی قیمت رکھتی ہیں، اس دنیا میں کون سی چیزیں کتنی مہم ہیں، کس کی ہمیں ضرورت ہے، کیا چیز ہے، یعنی ہر وہ چیزیں جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے بہتر قرار دی گئی، یا وہ چیزیں جو ہماری نظروں میں ہمارے لیے بہتر ہے، ان چیزوں کی ہم قدر و قیمت جو جانتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی ہر قیمتی چیز، ہر وہ شے
کہ جو ویلیویبل ہے، جو بہت زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہے، اس سے بھی بہتر وہ جنت کی جو حوروں کی کنیزیں ہوں گی جو ان کی خدمت میں ہوں گی، اس سے بھی زیادہ بالا ہے ان کی جو خاصیت ہے، ان کی جو اہمیت ہے، خوب وہ ساری چیزیں ان سے زیادہ بہتر ہونے والی ہے۔ خوب یہ ایک جو مثال دی گئی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، یہاں پہ رسول کریم جو ہے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں موجود ہے، ہر وہ چیز جو ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، جسے ہم یوز کرتے ہیں، جسے ہم اپنی زندگی میں جو ہے روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارے لیے باعث استفادہ ہو رہی ہیں یا ہم اسے لذت اٹھاتے ہیں، ہر اس چیز سے وہ کنیزیں کیا ہوں گی؟ بہتر ہوں گی۔ خوب اب کہہ رہے ہیں کہ اس دن کی جو دعا ہے، ہم نے کل دعاؤں میں پڑھا تھا کہ ایک بندہ اپنے معبود سے کیا مانگتا ہے، ایک بندہ اپنے معبود سے کیا التماس و التجا کرتا ہے۔ چوتھے دن یہاں پر خدا سے اپنا بندہ یعنی خدا اپنے خدا سے ایک بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قوینی فیہ علی اقامت امرک وذقنی فیہ خلاوۃ ذکرک واوزعنی فیہ لداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ اے اللہ آج کے دن مجھے قوت دے کہ تیرے حکم کی تعمیل کر سکوں، اس میں مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر۔ آج کے دن اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، مجھے اپنی نگہداری اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھنا، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ خوب یہاں پر ایک بندہ اپنے پروردگار عالم کی حضوری میں یہاں پر التجا کر رہا ہے کہ خداوند عالم تو کیا مجھے عطا کرنا، مجھے قوت دینا، کیسی قوت کہ تیرے حکم کی تعمیل کر سکوں، یعنی وہ چیزیں جو خداوند عالم نے حکم کیا ہے، وہ چیزیں جو ہمیں انجام دینی ہیں، وہ چیزیں جو ہم پر فرائض ہیں، جو ہمارے فریضے ہیں، جو خداوند عالم نے بندگان کے لیے رکھے ہیں۔ اب یہاں پر بندہ یعنی واقعا خدا کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو تو انسان کیا ہے، نہیں کر سکتا وہ چیزیں۔ بس یہ توفیق جو مانگنا ہے یعنی قوت مانگ رہا ہے، طاقت مانگ رہا ہے، اس چیز کا جو ہے اپنے اندر جو ایک حوصلہ ہوتا ہے، ایک ہمت ہوتی ہے انسان کے انجام دینے کی، وہ چیز اللہ سے ہی جو ہے طلب کر رہا ہے بندہ کہ خداوند عالم تیرے حکم کی تعمیل کی قوت عطا کر دے ہمیں، کہ ہم تیرے حکم پر کیا کر سکیں، لبیک کہہ سکیں۔ خوب اب یہاں پر خوب یہاں پر جو ہے بندہ پھر آگے کیا کہہ رہا ہے، اس میں مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کرنا، یعنی جو تیرے ذکر کی مٹھاس ہے، جو شیرینی ہے، واقعاً خدا کے ذکر میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ سکون ہے، وہ دلکش ایک جذبہ ہے کہ جو کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا۔ یعنی ہم کسی سے بھی بات کریں، دنیا کے ہر جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مثلا اگر ہمارے والدین ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، یا کوئی رشتہ دار میں ہمارا کوئی کزن ہے جس سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں، مطلب انجوائے کرتے ہیں ان کی کمپنی، لیکن وہ مٹھاس ہمیں کہیں بھی نہیں مل سکتی جو ذکر، جو کلام جو ہے اللہ سے کرنے میں ملتا ہے۔ یعنی خدا سے جب بندہ اپنے گفتگو کرتا ہے، جب اس سے باتیں کرتا ہے، یعنی ذکر کرنا کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے، یعنی یوں کہ گویا بندہ کیا ہے، اپنے خدا سے مخاطب ہو کے اسے پکار رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی ذکر لے لیں، اگر واقعا صدق دل سے انسان بالکل دل کی گہرائیوں سے اگر خدا کو یا اللہ یا رب بھی کہہ کر بھی پکارے گا، اس میں بھی جو اس کی حلاوتیں ہیں، مثلا اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو شیرینی پائی جاتی ہے، وہ کسی بھی دنیا کی گفتگو میں نہیں ہوتی، کسی کے بھی ہم کسی کے نام میں ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، کسی سے بات کرنے میں ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جو خدا سے کلام کرنے میں ملتی ہے۔ یعنی انسان جو ذکر کرتا ہے، ذکر الہی کو انجام دیتا ہے، اس ذکر میں خداوند عالم نے اتنی زیادہ قربت رکھی ہے کہ اس قربت کا جو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی خوب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہ پروردگار عالم کا جو ذکر ہے،
یعنی جو تسبیح انسان کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، کوئی بھی ایک ذکر، اگر چھوٹا سا بھی کوئی ذکر لے کے یا کوئی بھی اس میں پروردگار لے کر انسان اگر ورد کرے اپنی زبان پر، وہ قربت حاصل ہوگی. دھیرے 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 کیا ہوتا ہے، اس چیز کا اثر اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان اس میں سکون پاتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ پروردگار عالم نے خود کہا ہے کہ تمہارے قلب کا، تمہارے دلوں کا سکون کیا ہے، ذکر اللہ میں ہے. ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ کہاں پر سکون ہے ہمارا، اللہ مثلا وہ کہ خداوند عالم جب خود کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر میں ہی تمہارے دلوں کا سکون ہے. لیکن ہماری یہ کوتاہیاں ہوتی ہے کہ جب ہم بے چین ہوتے ہیں، مشکلوں میں دو چار ہوتے ہیں، مصیبتوں میں آ جاتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ کسی انسان کا ہمیں سہارا مل جائے، کسی انسان سے ہم جا کے اپنی ساری پرابلم شیئر کریں اور ہمیں شاید سکون مل جائے گا. لیکن حقیقتاً اگر تجربہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کر کے دیکھیے گا، اگر انسان کسی بھی دوسرے انسان، چون وہ خود کامل نہیں ہے، کسی بھی انسان کی اپنی جو فکریں ہوتی ہیں، انسان جب شیئر کرتا ہے، اپنی پرابلم شیئر کرتا ہے، وہ اپنی نظریات کو بیان کرتا ہے، جو بھی آپ کا سلوشن وہ نکال کے دے، لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکتا. آپ جب تک اس سے باتیں کریں گے تو ہزار اس کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رازداری رکھتے ہیں. خوب یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے انسان کا کہ کسی کو اپنے دل کے جا کے راز بتائے، انسان اس کو کیا ہے، نہ جانے کل کو کیسا وقت آئے کہ وہ فاش کر دے شاید. خوب تو یہ ساری چیزیں، یا اس کے اپنے تک نہ رہے، وہ کسی اور سے جا کر شیئر کر لے. خوب تو یہ ساری چیزیں اس کے جو ہے نقصانات بھی ہیں. اور دوسرا یہ کہ انسان بول کر سوچتا ہے کہ کیا، ہاں ہمیں کیا ہے، ہم نے اس سے باتیں کی، ہم نے فلاں شخص کے پاس کنار میں بیٹھے، ہم نے فلاں سے باتیں کی، ہمیں سکون ملے گا. نہیں، وہ وقتی شاید سکون کا احساس کر لے لیکن اس سے سکون نہیں ملنے والا. لیکن یہی عمل کو اگر انسان خدا کے قرب میں جا کر انجام دے دے، یعنی خدا سے اپنی ساری پرابلم شیئر کرے، خدا کے ذکر کرے، خدا کا اسم لے کر اسے پکارے کہ پروردگار عالم، ہم جو ہیں تیرے ذکر سے چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی مسئلے ہیں یا ہمارے دل کی بے چینی ہے یا جو بھی چیزیں ہمارے اندر جو طوفان مچا کے رکھی ہیں اسے آرام کر دیتا ہے. پروردگار عالم کا وہ اسم کے اندر وہ اثر ہے کہ خداوند عالم ہر روح کو، ہر قلب کو کیا کر دیتا ہے، آرام دے دیتا ہے. خوب کہ جو مٹھاس ہوتی ہے ذکر پروردگار عالم میں، اس کا مزہ جو ہے، وہ ایک بندہ اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہے کہ وہ اس مٹھاس کا مزہ عطا کر ہمیں وہ مزہ جو ہے، وہ واقعاً جو معصومین کو ملتے تھے، جو معصومین حس کرتے تھے، وہ مٹھاس ہمیں ملے. خوب آج کے دن اپنے کرم سے مجھے اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق دے. یعنی واقعاً یہ بہت بڑی دعا ہے کہ انسان ہر چیز لیتا تو جاتا ہے لیکن تھینکفل ہونا اس کے شاید انسان کی جو ہے فطرت میں نہیں ہوتا کہ وہ شاکر ہو. میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ اگر ہم بیٹھیں خدا کی نعمات کو گننے کے لیے تو ہم واقعاً اس کی نعمتیں زیادہ ہو جائے گی، ہم شکر کرنے کے لائق نہیں بچیں گے. یعنی واقعاً ہمارے اندر ہے ہی نہیں اتنی استطاعت کہ ہم پروردگار عالم کے کسی ایک بھی نعمت کا مکمل طور پر شکریہ ادا کر سکیں. ہم کر ہی نہیں سکتے. اب یہاں پر بندہ اپنے پروردگار سے کہہ رہا ہے کہ خدایا مجھے اتنی توفیق ادا کر کے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی مثلا میرے اندر وہ صلاحیت ہو کہ ہم تیرے شاکر بندگان میں سے بن جائے. مجھے اپنی نگہداری اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھنا، یعنی وہ نگہداری، وہ نگہبانی جو پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے پر واقعاً اگر دست خدا ہمارے سر پر سے اٹھ جائے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا وجود ہیچ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہے. یہ خدا کی نظر کا کرم ہے کہ ہم باقی ہیں، اس نے چاہا ہے ہم باقی ہیں تو ہم ہیں. اگر وہ اپنے دست رحمت کو ہمارے اوپر سے نوازش کے ہاتھوں کو اگر اٹھا لے تو ہمارے وجود میں کچھ بھی جو ہے بچے گا نہیں. خوب اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پردہ پوشی ہے، وہ جو چھپانا جو ذات پروردگار میں ملتا ہے، ستار العیوب ہے پروردگار عالم، ہر عیبوں کو چھپانے والا ہے، ہمیں ہر مصیبتوں سے بالکل کنار کرنے والا، وہ ذات کے جو ہمیں ہر ہر نعمتیں سے فتح کرتا جاتا ہے، وہ پروردگار کے جو ہمارے ہر گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا اس طرح سے مٹاتا ہے کہ جیسے گویا ہم نے یہ فکر کر لیا کہ ہم نے گناہ انجام ہی نہیں دیا. لیکن بہت بڑی بات ہے یہ کہ بہت آسانی سے ہم یہ ساری چیزیں جو اپنے ذہنوں میں مرور بھی کر لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، یہ سنا بھی دیتے ہیں، لیکن یہ واقعاً اس کی گہرائیوں میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو بہت بڑی چیز ہے کہ خداوند عالم اپنے بندگان کے گناہوں کو اس طرح سے چھپاتا ہے
کہ گویا بندہ کیا کر لیتا ہے، اس طرح سے یعنی فکر کرنے لگتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کو انجام ہی نہیں دیا، اس نے تو کوئی خطا انجام ہی نہیں دی، اس نے کوئی بھی غلطی، کوئی بھی سرکشی نہیں کی ہے۔ خوب، یعنی وہ پروردگار عالم کی رحمت اتنی بالا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اے دیکھنے والوں میں زیادہ دیکھنے والے، یعنی خداوند عالم سے زیادہ بہترین دقیق نظر ہم پر کوئی نہیں رکھتا، یعنی اس کی نگاہیں ہی اس کے کرم کا جو ہے ثبوت ہے کہ خداوند عالم کے ہماری جو زندگیاں باقی ہیں، جس کی حفاظت میں، جس کی نگہداری میں جو ہے ہم زندگی کر رہے ہیں، یہ اسی رحیم پروردگار عالم کی رحمت کا، اس کی جود و سخاوت، کرم یا جتنی بھی آپ چیزیں کہہ لیں، پروردگار عالم کی ہی ذات سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ خوب، یہ دعا ہے آج کے دن کی جو بندہ اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہے، چوتھے دن کی دعا یا کہوں کہ چوتھے سفرے کی دعا جو مہمانی میں مانگی جا رہی ہے۔ اب آج کی شب جو ہے اس کی جو نماز ہے وہ یہ کہ 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں بعد سورہ حمد 50 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھ کر اس کے بعد میں 10 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، یعنی 2 رکعت نماز ہے صرف، اور ہر رکعت میں جو ہے سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کو پڑھنا ہے، اور سورہ توحید پڑھنے کے بعد جب ہماری نماز جو ہے وہ تمام ہو جائے گی تو 10 مرتبہ صلوات جو ہے وہاں پر بجا لانا ہے۔ یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوب، صلوات پڑھ کے ہمیں 10 مرتبہ صلوات پڑھ کے اپنی نماز کو کیا ہے اختتام تک پہنچانا ہے۔ خوب، یہ آج کا ہمارا درس تھا، انشاءاللہ کہ واقعاً خدا کے سے جو بھی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، خداوند عالم جو ہے مقبول فرمائے، ہمیں واقعاً توفیق عطا کرے کہ ہم شاکروں میں سے شمار ہوں، کہ ہم اللہ کے جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی نعمت کے ہم قرض دار ہیں، واقعاً ہمارے اوپر جو بارشیں ہوتی ہیں نعمتوں کی، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لائق بنا دے ہمیں، اور صرف اس ماہ میں نہیں، کل ثانیہ ثانیہ جو انسان زندگی کر رہا ہے، ہر لحظہ کیا ہے انسان شاکروں میں سے بنے۔ خوب، درس سے کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو؟ سران، آپ لوگوں کو کسی کو سوال نہیں ہے تو پھر کلاس تمام کرتے ہیں۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی، ٹھیک ٹھیک، سوال نہیں ہے تو پھر ختم کر دیتے ہیں کلاس، ٹھیک ہے؟ اوکے، بسم اللہ علی محمد محمد وعلی محمد۔